بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام روبرو میں محمد آصف آپ کی خدمت میں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھ رہے ہیں، ایک موضوع رکھ رہے ہیں۔ اس موضوع پر سوچنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام آپ کے ذہن میں یہ بات لانی ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری فصل ہیں جن کی آبیاری ہم بہت سین کر کرتے ہیں، ہم اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اور ہم ان کے مستقبل کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اس بات کا تعین اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں۔ بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ، ہماری سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کر سکیں، ان کے لیے اچھی صحت، اچھی تعلیم کے مواقع پیدا کر سکیں، جن کے اندر جن کو استعمال کر کے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ مگر مجھے انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہونے کی حیثیت سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ناظرین، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے بچے بہت سی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بہت سی پرابلمز، بہت سی پریشانیاں ہیں جو ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ چائلڈ لیبر، چھوٹی عمر میں مشقت، ایک ایسا ناسور ہے جو اس معاشرے میں بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے، چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک، امیر سے غریب تک، آپ جہاں بھی دیکھیں چائلڈ لیبر نظر آئے گی، چھوٹے بچوں کو کام کرتے آپ دیکھیں گے۔ ایک ایسی عمر جب وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہوں، جب وہ کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہوں، وہ اوزاروں سے کھیلتے ہیں۔ وہ چھوٹی عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے معصوم خواہشوں کو ان کا گلا دبا کر، ان کو مار کر وہ اپنے گھر کے لیے کماتے ہیں، وہ اپنے گھر کے چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے بن جاتے ہیں۔ آگے چلیے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سوسائٹی کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت چلتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی سب اکٹھے مل کے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لڑائیوں میں، ہم ان جھگڑوں میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ تلخ رویے استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں پہ بڑا برا اثر ڈالتے ہیں۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان معصوم ذہنوں میں اس طرح کے الفاظ ڈالنے سے ان کی شخصیت پر کس طرح کا اثر پڑے گا، اور وہ معصوم پھول اپنے ذہنوں پہ، اپنے معصوم ذہنوں کی سلیٹ پہ ایسے الفاظ، ایسے رویے نقش کر کے لے جاتے ہیں، اور ساری عمر اس کا اثر لیتے رہتے ہیں۔ ناظرین اس کو بھی چھوڑ دیجیے، آخر کار شعور کی عمر میں آ کے، سوچ اور سمجھ کی عمر میں آنے کے بعد بچے اس طرح کے حالات کو مینج کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اپنی زندگی کو سہل بنا لیتے ہیں۔ مگر آج کا جو موضوع جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ چھوٹی عمر کی مشقت ہم برداشت کر سکتے ہیں، چھوٹی عمر میں جبری مشقت ہم برداشت کر سکتے ہیں، ان کے ذہنوں پر، معصوم ذہنوں پر اس طرح کے الفاظ، لڑائی اور جھگڑے کے الفاظ یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کیا یہ قابل برداشت ہے؟ ناظرین اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے ماحول پہ تھوڑا سا مشاہدہ کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے بچے کس طرح غیر محفوظ ہیں، کس قدر انسیکیور ہیں۔ یہ معصوم پھول جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور وہ بن کھلے مرجھا جاتے ہیں، وہ ساری عمر اپنی اس مسخ شدہ شخصیت کو لے کے جیتے رہتے ہیں۔
وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ کسی کے سامنے اس دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے. ایک ایسی عمر جس عمر میں بچے اپنی خوشی کا اظہار نہ کر سکتے ہوں، وہ اس قدر تلخ اور وحشت و بربریت کے گزرے ہوئے لمحوں کا اظہار ہمارے سامنے کس طرح کریں گے؟ ناظرین، ہم اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ان کی شخصیت پر کس طرح کا اثر ڈالتی ہے. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم خیال تک نہیں کر سکتے. ہماری خاموشی، بلکہ ہماری مجرمانہ خاموشی اس طرح کے حالات پیدا کرنے والے مجرمانہ ذہنوں کو فیور کرتی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے. ناظرین، ایک اندازے کے مطابق جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں پاکستان میں ہر روز کم سے کم 10 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. ان بچوں کی عمریں آپ اندازہ کیجئے 0 سے 5 سال تک کے درمیان ہے، 6 سے 11 سال تک کے درمیان ہے، اور 11 سے 18 سال تک کے درمیان ہے. اور پچھلے سال کی نسبت 2015 کی نسبت 2016 میں اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ذہنی سطح کا عالم ہے. ایک طرف ہم ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنی پیدا ہونے والی نسل سے، جوان ہونے والی نسل سے اس قدر لاپرواہ ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے سال اس حوالے سے تقریباً 5,500 کیسز سامنے آئے، جس میں 2,000 کے قریب لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی جن کی عمریں نابالغ عمر سے کم تھی. 2,000 بچوں کے ساتھ جنسی فعل کیا گیا جو کسی کو بتا نہیں سکتے. اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو آن ریکارڈ ہے، یہ وہ فگرز ہیں جو اخبارات تک پہنچی ہیں. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ابھی کس قدر بیکورڈ ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہزاروں واقعات رپورٹ نہیں کرتے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. قصور کا واقعہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 200-250 سے زیادہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. اس کے ایک اور پہلو کی دیکھیے جو بہت حیران کن ہے. ایک ایسا پہلو جو ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس پر خاموش ہیں. ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی راہگیر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سڑک سے گزرنے والا کر سکتا ہے؟ 97 کیسز جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو 97% سے زیادہ کیسز ہیں، ان میں 0 سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے ہمسایوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے دوستوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہو رہی ہے، جن کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس اس طرح کی وحشی اور درندگی جیسی سوچ لے کر ہمارے بچوں کے پاس آ رہا ہے. ایک سائیکالوجسٹ خاتون کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے بہت غیر محفوظ ہیں. وہ گلی میں کھیل نہیں سکتے، وہ کہیں آ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. ہم ان کو گلی کے باہر اکیلے نہیں بٹھا سکتے، تو وہ کہاں جائیں، وہ کہاں کھیلیں؟ ہم ان کو وہ ماحول کیسے دیں؟ ہم ان کی تربیت کے لیے ایک آزادانہ ماحول کیسے کریٹ کریں؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے. ناظرین، یہ وہ کیسز ہیں، یہ وہ حالات ہیں جو ایک بچے کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں.
وہ بچہ کبھی کسی کا اعتماد نہیں حاصل کر سکتا، وہ معاشرے میں کبھی نظریں ملا کر کسی سے بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اس میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو اتنا اعتماد نہیں دیا، ان کو وانٹیڈ اور انوانٹیڈ ٹچ کا نہیں بتایا، کس کے قریب آنا ہے کس کے قریب نہیں آنا ہم نے نہیں بتایا۔ مگر یہاں پر ایک اور بھی صورتحال ہے، ایک اور بھی بات ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ، ایک 5 سال کا بچہ جس کو کوئی بھی آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے، اس کو کیسے سکھایا جائے، اس کو کیسے بتایا جائے؟ ہم 5 سال کے بچے پر فوکس کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی پر فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جو ایسے اذہان، جو ایسے جانور، جو اس طرح کی سوچ لے کر پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو وحشی، درندے، جنسی اور اس طرح کے ہوس کے مارے کے نام دے کر ہم حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ان کو مریض سمجھنا پڑے، جب ہم ان کو مریض سمجھیں گے تو شاید ان پر کچھ کام ہو سکے۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جیتا جاگتا انسان، ایک سوچ سمجھ شعور رکھنے والا انسان ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو جائے۔ کہیں تو خرابی ہے، کہیں تو کچھ ایسا ہے جو مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان میں جنسی خواہش موجود ہے، ہر انسان کے اندر اس کے ظہور کے مختلف طریقے ہیں۔ ہمیں ان طریقوں پر کام کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر شخص کے اندر اگر یہ ایک جنسی کشش موجود ہے تو اس کا ظہور کس طرح سے کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی کا لباس ہمیں پرووک کرتا ہے، ہم اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ خواتین کا جو لباس ہے وہ مردوں کو جنسی کشش کی طرف مبذول کرتا ہے، ان کے اندر اس طرح کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایک کم سن بچہ بھی کسی کو اس طرح سے پرووک کرتا ہے؟ یہ 2 مختلف فیکٹرز ہیں، ان دونوں کو ہم مکس اپ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جو ایک 18 سال کی لڑکی یا لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم دونوں کو ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ ان دونوں میں ہمیں فرق ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں ان خطوط پر مختلف طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اور وہ کام کس طرح کرنا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارا کام مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ کے سامنے لانا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس پر بولنا ہے، ہم اس پر بات کرنی ہے، ہمیں اس پر کام کرنا ہے۔ یہ ہماری لگائی ہوئی فصلوں کا سوال ہے۔ ناظرین، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ معصوم پھول ہیں، ان کی حفاظت ہر شخص کی برابر کی ذمہ داری ہے۔ میں ایسے ہزاروں قصے جانتا ہوں جن میں سگے رشتوں کے معاملے بھی ایسے قصے سامنے آئے ہیں۔ سوال وہیں پر ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ ان سے بچنے کے لیے میں نہیں جانتا کیا کرنا چاہیے، مجھے علم نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میری حیثیت، میری بساط اس سوال کو اجاگر کرنے سے ہے، اس کو آپ کے سامنے لانے سے ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے سے ہے۔ آپ اپنے گھروں کو دیکھیے، مائیں اپنے بچوں کو دیکھیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے کون کھڑا ہے، سب سے پہلا فوکس اپنا بچہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے
ان کی حفاظت کیجیے، جہاں تک ہو سکے ان پر نظر رکھیے۔ یہ وہ میجرمنٹس ہیں، یہ وہ ٹولز ہیں جو اس طرح کے رسک کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ برائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے کچھ عوامی آراء بھی لی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ چائلڈ سیکس ابیوز ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جب کسی گھر میں اوپن انوائرمنٹ ہوتا ہے اور بچپن ہی سے بچہ جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز سیکھتا ہے، وہ اس کے ذہن پہ ایسے نقش کر جاتی ہیں کہ وہ اسی کو ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے، اس میں صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور جوان ہونے تک یہ عادتیں، یہ سب چیزیں، سب اثرات اس کے ذہن پہ اس قدر نقش کر جاتے ہیں، اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کی کمپنی بھی ایسی ہوتی ہے جو غیر اخلاقی حرکات کو برا نہیں سمجھتی ہے۔ اور ایسا تب بھی ہوتا ہے جب والدین کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ والدین آسائشیں تو مہیا کر دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ چیز نہیں دیکھتے، کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آیا کہ جو انہوں نے آسائشیں دی گئی ہیں اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کا بچہ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اس کے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کے دوست ہیں، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستوں کی کمپنی کیسی ہے۔ والدین ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ والدین کو پتہ ہی تب لگتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی شرم و حیا برقرار ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا دردناک واقعہ پیش آتا ہے اور وہ اپنے والدین کو بتاتا ہے تو شرم کے مارے والدین نہ تو عدالت میں جاتے ہیں، نہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کسی سے ذکر تک نہیں کرتے، اور ان کی اس قدم سے، ان کے اس فعل سے جو ہے ان وحشی درندوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس کارنامے کو صحیح سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں، ہمارے معاشرے کے بھی میں، ہماری ریاست کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں، انہیں اعتماد میں لیں، تاکہ بچہ اپنے اوپر گزری ہوئی جو بھی داستان ہے، جو بھی مصیبت ہے، فوراً ان کے نوٹس میں لے کے آئے۔ گھر کا ماحول اس طرح کا رکھیں کہ بچہ اس میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور جو بھی بات ہو، جو بھی اپنا ایشو ہو، وہ والدین سے شیئر کرے۔ بچے میں اتنا اعتماد ہو کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ حکومتی سطح پر بھی لوگوں کی آگاہی کے لیے، معاشرے کی آگاہی کے لیے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں میں آگاہی ہو اور وہ اس گھنونے فعل کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اور ایسے تمام مواد کو بین کر دینا چاہیے جس سے غیر اخلاقی جذبات جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لوگ اس حوالے سے اویئر ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے مزید قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خاموشی ہماری نسلیں تباہ کر دے گی، اور اس کے مجرم ہم ہوں گے، نہ کہ اس طرح کے کبھی کام کرنے والے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔